بات وہی ہے کہ ہم انسان ہیں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ ہم اسباب دیکھتے ہیں. ہم دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم ان کے مطابق ہی فیصلے اپنی زندگیوں کے کرتے ہیں. یا پھر جیسے چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اب ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پہ تو کیا نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، تو اس کو سزا اسی کے مطابق ملے گی. تو یہی طریقہ دنیا کا ہے، کیونکہ بہت سی اب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، رائٹ، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال رزق، انڈر لائن کریں کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو، اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر حلال اور تیری سواری بھی حلال ہے، کیونکہ وہ حلال رزق لے کے نکلا تھا نا، اور تیرا حج بھی مقبول، اور تیرا حج گناہوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سارا سنا نا کہ کس طرح سے آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا. اور پھر بتایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا، تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنز تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی. آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں. لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا. اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر. اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا، تو معافی نہیں ہے. یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے، 1 سال آنے والا اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، پہلے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب الحمدللہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، کتنا خوبصورت لگتا ہے. پوری اگر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی تلبیہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر
درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، اور وہ جو اتنے پوری کائنات کے وہ سارے کنکر اور پتھر اور مٹی جو وہ پکارتے ہیں، درخت پکارتے ہیں، اس کا ثواب وہ تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم اللہ کے گھر ان دنوں میں جا سکیں۔ اور پھر دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے کون سے کام ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کا ذوالحج کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کے تو ہر مہینے کے چاند دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ امن و سلامتی کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنا۔ سیکنڈ چیز کرنے والی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے، تو پھر آپ جیسے چاند آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے اور آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور جیسے قربانی دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ریگولر روٹین میں آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے اس میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کاش وہ سنت دوبارہ سے جاگ جائے کہ بازاروں میں بھی وہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں وہ آوازیں آ جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اب دیکھیے، پہلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہم نے 10 اچھے روزے رکھے رمضان سے نیکسٹ منتھ میں، اور پھر اب اگلا آ گیا، حج کے زمانے کا آ گیا، تو پھر 9 روزے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ لیکن اگر پورے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑے۔ 9 عرفات کا جو دن ہوتا ہے، 9 ذوالحج کا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں، اگر کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ تو کتنی مزے کی بات، اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے ہیں، اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹی پلائی کر سکیں، لیکن یہ تو دیکھنا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے۔ ان کو، اللہ کو بھی پتا ہے نا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا، اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں، کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں، سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا، لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر اس کو زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا، جو اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے، کیسے حضرت اسماعیل کو کہا، ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی، آپ کو یاد ہے اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی
کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے۔ دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنا مکہ میں بنایا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا، تو کتاب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اس سے وہ ان کو پاک کرے، کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں، تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو پاک کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو ہی جانتا ہے میرے اللہ، حکمت تیری اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، دیکھیں حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی، جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا۔ اور دیکھیں پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ؟ اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے، تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی۔ لوگ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیکی لوگ سمجھتے تھے، انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے، اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم، تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جانثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ اب دیکھیں حج کیا ہے؟ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے کا۔ ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں۔ دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے۔ ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ،
ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے. وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے. وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ چلنا، ایک اور مقام پہ جانا ہے. اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب پھر وہی بات کی کرنے، تو ہم عبادت گئے تھے اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے. اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی. آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں. میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں. جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے تو ہم دشمن، جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، مجھے خود آپ دیکھو، اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے؟